لفظ دجال دجلن سے بنا ہے، دجل کا معنی ہوتا ہے فریب، دھوکا اور جھوٹ بولنا۔ تو جھوٹے کو بھی دجال کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور دجال کو دجال بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق و باطل کو مکس کر کے، دجل کر کے، فریب کر کے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ پھر خدائی دعویٰ کرے گا، اس وجہ سے اس کا نام دجال ہے، بہت بڑا جھوٹ بولنے والا مکار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے والدین کے بارے میں بھی خبر دی، دجال کے بارے میں، اس کی شکل کے بارے میں، اس کے شر کے بارے میں جملہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دے دیں تاکہ ان کو پہچان کر میرا ایک امتی اپنے آپ کو اس سے بچا لے، اپنے آپ کو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حدیث مبارکہ ہے، عبد الرحمن بن ابو بکرہ نے روایت کی اپنے والد سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمکث ابو الدجال 30 عاما، دجال کا والد 30 سال رہے گا، لا یولد لہما، ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، ثم یولد لہما غلام، پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا، اعور، وہ کانا ہوگا، آخر شیئن، یا کوئی اور شے ہوگی، وَأَقَلَّهُ نَفْعًا، اور بڑا کم نفع والا ہوگا، ضرر والا بچہ ہوگا، تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، بظاہر اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوں گی اور وہ دلی طور پر وہ جاگتا ہوگا۔ وقال ونعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کی صفات بیان کی، فرمایا ابو رجل طوال مضطرب اللحم، فرمایا اس کا والد لمبے قد والا ہوگا اور بڑے گوشت والا، نرم گوشت والا، کان انفہ من قارن، گویا کہ اس کی ناک ایک کسی پرندے کی چونچ ہے، پرندے کی چونچ کی طرح اس کی ناک ہوگی۔ فرمایا امہ فامرأۃ طویلۃ، اس کی ماں بھی ایک طویلہ عورت ہوگی اور موٹی عورت ہوگی اور موٹے استھان والی ہوگی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے سنا بمولود ولد بالمدینہ فی الیہود، ہم نے سنا کہ مدینہ پاک میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ اسی طرح ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی۔ فذهبت انا والزبیر بن عوام، میں بھی چل پڑا اور زبیر بن عوام بھی چل پڑے۔ فدخلنا علی ابویہ، ہم اس بچے کے والدین کے پاس پہنچے۔ فاذا نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہما، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ نشانیاں اس میں موجود تھیں۔ فقلت هل ولد لکما من ولد، ان کے والدین میں وہ نشانیاں موجود تھیں۔ پھر ہم نے انہیں کہا حل ولد لکما من ولد، کیا تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ فقال مکثنا 30 عاما، انہوں نے کہا 30 سال تک تو ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ثم ولد لنا هذا اضر شيء واقله نفعا، یہ ضرر والا اور کم نفع والا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، اس کی آنکھیں جاگتی ہیں اور اس کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ فخرجنا من عندهما، ہم اس کے پاس سے نکلے۔ فاذا هو منجدل فی قطیفۃ فی الشمس، کہ وہ ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا سورج کی گرمی پہ پڑا تھا۔ لہو ہمہمۃ، وہ کچھ بھن بھنا رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی آواز آ رہی تھی۔ فکشف عن رأسی، اس نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا۔ فقال ما قلتم، تم نے کیا کہا تھا؟ قلنا او سمعت، قال انی، کیا تو نے ہماری بات سن لی ہے؟ ہم نے اسے کہا، اس نے کہا انی انام ولا ینام قلبی، میں سو جاتا ہوں میرا دل نہیں سوتا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ موجود ہے اور یہودیوں میں پیدا ہوا ہے، کسی نہ کسی جگہ پر ہے اور قیامت کے قرب میں وہ کسی جگہ سے ظاہر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، نماز پڑھی، نماز کے بعد فرمایا میری بات سن کر جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان بنی تمیم الداری، یہ بنی تمیم داری میرے اوپر ایمان لے آئے اور وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، راکب البحر، کشتی پر سوار تھے۔ وَإِنَّ سَفِينَتَهُمْ قَذَفَتْهُمْ إِلَى سَاحِلٍ مِّن سَوَاحِلِ الْبَحْرِ، ان کے سفینے نے ان کو ساحل سمندر کے قریب جا کر ڈال دیا بڑی دور۔ وَهُنَاكَ دَابَّةٌ يُوَارِيهَا شَعْرَهَا، وہاں پر انہوں نے ایک جانور دیکھا
جس کے بال اس کو چھپائے ہوئے تھے، اتنے بڑے لمبے بال۔ قالوا فلما دخلنا علیہا، فرمایا جب ہم اس کے قریب پہنچے، قالت انا الجساسۃ، اس نے کہا میں تو ایک جاسوسہ ہوں، جاسوسی کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ ثم قالت ان فی ذلک الدیر من هو رؤیتکم بالاشواق، اس نے کہا کہ یہاں پر اس قلعے میں ایک مرد ہے، فدخلنا، ہم اس کے پاس چلے گئے، اس کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ فاذا رجل مکبل فی الحدید بغرورۃ، پس ہم اس کے پاس جب گئے وہ دیکھا وہ کسی حصے سے لوہے میں باندھا ہوا تھا، بہت سارے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ تو اس نے سوال کیا اخرج صاحبکم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے صاحب تشریف لا چکے ہیں؟ فقلنا نعم، ہم نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ قال فاتبعوہ، اس دجال نے کہا کہ اس کی تم اتباع کرو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم قال، پھر اس نے کہا دجال نے، پھر اس نے کہا اخبرونی عن نخل بیسان، بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ایطعمو، کیا ان کے پھل کو لوگ کھاتے ہیں؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں بڑے پھل دیتی ہیں، لوگ کھاتے ہیں۔ قال اخبرونی عن بحیرۃ تبریہ، تبریہ بحیرہ کے بارے میں آپ بتاؤ کہ اس کا پانی کثیر الماء ہے، کیا اس کا پانی بہت ہے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا جی ہاں۔ قال اخبرونی عن عین زخر اکثیرۃ الماء، زخر نامی کنویں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی بہت موجود ہے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا جی ہاں۔ قال اما، اس نے کہا بے شک، انی لو قد خرجت، میں بے شک نکلوں گا، لوطاۃ البلاد کلھا، میں سارے جہان کی سیر کروں گا، غیر مکہ و طیبہ، میں مکہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر ارشاد فرمائی، اور اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوا کہ دجال پیدا شدہ ہے اور وہ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ قیامت کے قریب جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہوگا۔ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے حالات یوں ہوں گے کہ زمین اپنا پھل دینا ترک کر دے گی۔ کتنا؟ 2 حصے پھل آئے گا، 1 حصہ پھل نہیں آئے گا، یعنی 1/3 پھل دینا زمین روک دے گی، آسمان بھی 1/3 بارش دے گا، 2 حصے بارش روک دے گا۔ اگلے سال 2 حصے بارش روک لے گا، 1 حصہ بارش ملے گی۔ پھر تیسرے سال بالکل بارش نہیں ہوگی اور زمین بھی سبزہ نہیں اگائے گی۔ اس وقت کوئی جانور نہیں بچے گا اور کوئی کھر والی چیز یا کوئی سینگ والی چیز کوئی اس وقت نہیں رہے گی۔ اور دجال جب نکلے گا تو وہ یہ کہے گا، کسی آدمی کو پکڑ کر کہے گا میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں، کیا تو مجھے مان لے گا رب اپنا؟ تو وہ کہے گا ٹھیک ہے مان لوں گا۔ تو پھر وہ شیطان اس کے ساتھ ہوں گے، دجال کے شیطان اس کے والدین کی مثل بن جائیں گے اور وہ کہے گا بے شک تو کوئی بڑی شے ہے۔ بہرحال حدیث پاک ہے جو ہے جانوروں کے ادھر ختم ہو جائیں گے، اس سال قحط کا سال ہوگا جب دجال آئے گا۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی اس وقت خوراک کیا ہوگی؟ فرمایا ان کی وہی خوراک ہوگی، وہی چیز ان کو کفایت کرے گی، ان کی کفالت کرے گی جو فرشتوں کی کفالت کرتی ہے، یعنی فرشتے اللہ کے ذکر سے زندہ رہتے ہیں، مومنین بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی زندہ رہیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر عنایت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا دجال کے فتنے سے، یعنی انبیاء کرام کو مطلق علم دیا گیا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے، اور یہ علم اس وقت نہیں تھا کہ دجال کب آئے گا۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں دیا گیا کہ آپ نے بتایا کہ قیامت کے قریب آئے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی تھا اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر دجال نکلا اور میں تمہارے درمیان ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری غیر موجودگی میں اگر نکلا تو ہر شخص خود اس کا مقابلہ کرے اور اس کے مقابل ڈٹ جائے۔ اور یہ بھی فرمایا یا عباد اللہ فثبتوا، یہ مسلم شریف کے لفظ ہیں، یا عباد اللہ فثبتوا، اے اللہ کے بندے ثابت قدم رہنا، اللہ کے بندے ثابت قدم رہنا۔ جس کے سامنے وہ آ جائے
दज्जाल उस बंदे को चाहिए कि वो सूरत काफ की इब्तदाई 10 आयत पढ़े। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने आप को हलाक न करना दज्जाल की बात मानकर। फरमाया, दज्जाल के पास 2 बहते हुए दरिया होंगे, एक आग दिखाई देगा, दूसरा पानी दिखाई देगा। जो बज़ाहिर आग है उसमें आंखें बंद करके कूद जाना, सर झुकाकर उसके अंदर कूद जाना। ताज़ा ठंडा पानी होगा, मीठा पानी मौजूद होगा, तुम उसको आग ना समझना। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत है और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम है। ख्याल करना, साबित कदम रहना। और ये भी फरमाया, उसके साथ रोटियों का पहाड़ होगा और पानी का दरिया होगा। और दूसरी हदीस में ये भी लफ्ज़ हैं कि उसके साथ रोटियों और गोश्त के पहाड़ होंगे और पानी का दरिया होगा। उनकी शरारतों को देखकर मोमिनीन का ईमान और पुख्ता हो जाएगा। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का जिनको इल्म होगा, इन हदीसों का इल्म होगा, वो पहचान लेगा कि ये दज्जाल आ गया है और ये शरारतें सारी दज्जाल की हैं। मोमिन का ईमान पक्का हो जाएगा, वो डट जाएगा उसके मुकाबले में। दज्जाल के फितने से 12,000 मर्द और 7,000 औरतें निजात पाएंगी। बाकी लोगों को वो अपने फितने में मुब्तला करेगा, कुछ को मुर्तद कर देगा, कुछ को कत्ल कर देगा। दज्जाल का तरीका कार क्या होगा, तरीका वारदात क्या होगा? दज्जाल पहले दीनदारी का दावा करेगा, फिर लोग उसकी इत्तिबा करने लग जाएंगे। पहले सूफी बन जाएगा, दीनदारी का दावा करेगा, लोग उसकी इत्तिबा करेंगे। वो इसी तरह रहेगा हत्ता कि वो कुफा में आएगा, फिर दीन को वहाँ भी जाहिर करेगा, उस पर अमल करेगा, लोग उसकी इत्तिबा करेंगे, फिर वो नबूवत का दावा कर देगा। दज्जाल नबूवत का दावा करेगा कि वो नबी है, फिर हर अक्लमंद आदमियों से अलग हो जाएगा। कुछ मुद्दत बाद वो खुदा ही दावा कर देगा। इससे पता चला कि पिछली हदीसों से मालूम हो गया कि दज्जाल यहूदियों से है और यहाँ पर दीनदारी के दावा और नबूवत के दावा और खुदा की दावा कर रहा है। ये आदत किसी कौम में नहीं है और ये आदत सिर्फ कादियानियों में मौजूद है। पहले वो दीनदारी का दावा करते हैं, फिर नबूवत का दावा करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या दावे करते हैं। इससे मालूम होता है, इन हदीसों को और नचोड़ से नतीजा ये निकलता है कि दज्जाल जो है वो होगा तो यहूदी, लेकिन वो कादियानियों के रुख में वो आएगा, दीनदारी का दावा करेगा, नबूवत का दावा करेगा। फिर इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं कि कादियानियों को नवाजो नहीं, कादियानी दुश्मन रसूल हैं, दुश्मन खुदा हैं। और ये भी हदीस पाक है कि वो मशरिक से आएगा वो। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी एक आंख निकाल दी जाएगी, उसका कान काट दिया जाएगा, उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिख दिया जाएगा। और ये भी हदीस पाक है मुस्नद अबू दाऊद तियालसी में कि दज्जाल जब चलेगा, अल्लाह ताला के एक मखसूस बंदे 2 उसके इर्द गिर्द होंगे और वो उसको नज़र नहीं आएंगे। वो जब खुदा ही दावा करेगा तो वो 2 बंदे वो कहेंगे कि ये झूठा है, दज्जाल है, तो वो दज्जाल उनकी बात को नहीं सुन पाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन दोनों के नाम भी मैं जानता हूँ जिनको दज्जाल नहीं देख पाएगा। और दज्जाल की शुबदाबाजियों में से यह है कि वो मुर्दा जिंदा करेगा, जमीन के पुशीदा खजानों को निकालेगा। दज्जाल बंजर जमीन में जाकर कहेगा कि खजाने उगल दे, वो जमीन उगल देगी। इब्तिदान ऐसा होगा, लेकिन बाद में इन चीज़ों में से किसी चीज़ पर भी वो कादिर नहीं होगा, अपने कानेपन को भी ज़ैल नहीं कर सकेगा। उसका खुदाई दावा उसकी ही तकजीब कर रहा होगा कि वो काना होगा और रब ताला काने होने से पाक है, रब की ज़ात वजूद से पाक है। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसको कोई बंदा बेदारी के आलम में नहीं देख सकता, इस दुनिया में तो नहीं देख सकता। जब दज्जाल तो दिख रहा होगा, उसका देखा जाना और उसका काना होना उसके दावे की तकजीब कर रहा होगा, तो ऐसा बंदा खुदा नहीं हो सकता। दज्जाल 40 दिन में दुनिया का गश्त करेगा। दज्जाल उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी तमाम दिन रूटीन के मुताबिक होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि वो कितनी मुद्दत रहेगा। उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं कि 40 फरमाया गया, पता नहीं 40 साल हैं या 40 महीने हैं या 40 हफ्ते हैं या 40 दिन हैं, ये मुझे नहीं, बस 40 का लफ्ज़ मुझे याद है। और मुस्नद अबू दाऊद तियालसी में है कि दज्जाल 30 साल तक रहेगा ज़मीन पर। 30 साल तक जो है दज्जाल
زمین پر رہے گا اور لوگوں کو مکر و فریب میں ڈالے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا ایک دن، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا، اس میں نمازوں کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حساب سے، اندازے سے نمازیں پڑھنا، یعنی ایک دن کی نمازیں تمہیں کافی نہیں، بلکہ اندازے سے نماز پڑھنا، حساب لگا کر سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھنا، یعنی گھنٹوں کا حساب لگا کے، اندازہ لگا کر کہ اتنے ٹائم بعد عصر کا ٹائم ہے، اتنے ٹائم بعد مغرب کا ٹائم ہے، اتنے ٹائم بعد عشاء کا ٹائم ہے، اتنے بعد فجر کا ٹائم ہے، اتنے بعد ظہر کا ٹائم ہے، اس طرح اندازے کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مکہ پاک کے باہر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا پہرا لگوایا ہوا ہے، حدیث مبارکہ ہے، تو فرشتے اس کو بھگائیں گے پیچھے، مکہ پاک میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور مدینہ پاک میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، دجال احد پہاڑ کے اوپر چڑھے گا، پھر وہ مدینہ پاک کی طرف دیکھے گا تو اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم اس سفید محل کی طرف دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ یعنی ابھی تو ہرا رنگ ہے، تو مختلف زمانوں میں پہلے بھی رنگ، مختلف قسم کے رنگ جو ہے ہوتے رہے، اب جس وقت دجال آئے گا اس وقت جو ہے سفید رنگ ہوگا، وہ سفیدی کی طرف دیکھے گا، یا نور کی چمک سفید ہوگی جس کو وہ دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ پاک میں آنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے، پھر وہ مقام جرف کی بنجر زمین میں آئے گا، وہاں مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، جرف کا مقام ہے بنجر زمین، وہاں پر آئے گا، وہاں کے خیموں کو اکھاڑ دے گا۔ مقام جرف وہ ہے احد پہاڑ کے تھوڑا سا دور ہے، اسی لین پر مقام جرف، جہاں پر شاہ فہد نے اپنا محل تعمیر کرایا ہے۔ تو جب اس کا محل بن رہا تھا، قبلہ فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جاتے تھے اور اعتکاف ہر سال مدینہ پاک میں بیٹھتے تھے، تو آپ سے پوچھا کہ یہ محل کیوں بن رہا ہے مقام جرف میں؟ تو آپ فرماتے تھے یہ اپنے چاچے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، ان کا چاچا دجال آئے گا تو یہاں پر قیام کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مقام جرف پر آئے گا، وہاں کے خیموں کو اکھاڑ دے گا اور وہاں بیٹھے گا۔ پھر مدینہ پاک میں 3 زلزلے آئیں گے، پھر ہر منافق مرد عورت اور ہر فاسق مرد عورت اس دجال کی طرف نکل جائیں گے، مدینے سے نکل کر اس دجال کے جا ملیں گے۔ پھر اس دن مدینہ پاک خالص ہو جائے گا، اور وہ دن منافقوں اور فاسقوں کے نکل جانے کی وجہ سے یوم الخلاص ہوگا۔ یوم الخلاص یعنی آج کے دن مدینہ پاک منافقوں سے پاک ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث پاک کا کہ منافق مدینہ پاک میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کا روگ مدینہ پاک میں داخل نہیں ہوگا، بس اس کی طرف مدینہ پاک سے نکل کر ایک آدمی آئے گا، ایک نیک مومن متقی پرہیزگار جو سب سے بہتر ہوگا آدمی، وہ مدینہ پاک سے آئے گا، وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو دجال ہے۔ دجال کو آ کر کہے گا میں گواہی دیتا ہوں تو دجال ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سنائی ہے، بس وہی دجال تو ہے۔ وہ دجال کہے گا یہ بتاؤ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں پھر میں اس کو زندہ کر دوں تو میرے متعلق شک کرو گے؟ تو دوسرے لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ دجال وہاں پر قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، پھر وہ مومن شخص کہے گا جو اس وقت کا بہترین مومن ہوگا، وہ کہے گا کہ پہلے تیرے دجال ہونے پر زیادہ بصیرت اتنی نہ تھی جتنی آج مجھے حاصل ہو گئی ہے، تیرے اس عمل سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی دجال ہے۔ پھر دجال جو ہے دوبارہ قتل کرنے کا پھر ارادہ کرے گا، لیکن قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ پھر دجال دمشق کی طرف ادھر جائے گا، وہاں پر امام مہدی جلوہ گر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرے گا پھر ڈر کے مارے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح کی نماز کا ٹائم ہوگا، آپ تشریف لیں گے اور یہ دجال بھاگتے ہوئے کو نیزہ ماریں گے اور اس کو قتل کر کے رکھ دیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دجال کے شر سے نجات بخشے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد پہلے فرما دیا، فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے پر کوئی قادر نہیں ہوگا سوائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے،
عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مومنین مسلمانوں کو اس کے